السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا, اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج ڈسکشن ہوگی مختلف پوائنٹس پہ, اور ساتھ ہی ساتھ احمد ابو بکر صاحب بھی اس ڈسکشن میں ہمارا ساتھ دیں گے. ابو بکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, اور کچھ دنوں سے ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شاید سیاست کو کوئٹ کر چکے ہیں, یا وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے ہیں. لیکن وہ آج آئے, انہوں نے بہت اہم باتیں کیں. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ اسپیکر ہوں گے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہترین انتخاب ہیں حالات کو بہتر کرنے کے لیے, ملک کو چلانے کے لیے. انہوں نے کیا کہا, کیا لب و لہجہ تھا, سن کے واپس آتے ہیں. ہر بڑے منصوبے پہ مسلم لیگ نون کی مہر لگی ہوئی ہے. 10 روپے کلو سبزیاں بکتی تھی اس زمانے میں, اور 1.5-2 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ تھا. ڈالر 104 روپے پہ باندھ کے رکھا ہوا تھا ہم نے. کس کے زمانے میں ڈالر 104 سے باہر نکلا؟ یہ بہت بڑا ظلم ڈھایا اپنے ملک کے اوپر ہم نے. جو بھی ان کو لے کے آئے, آ کر لابھ بٹھایا, وہ پاکستان کے بہت بڑے مجرم ہیں. مشکل حالات ہیں, بہت مشکل حالات. یہ 1.5-2 سال ڈیفیکلٹ ہوں گے, جس میں ڈیفیکلٹ فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. آپ کو نیت نیک ہونی چاہیے. نیت اگر نیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. جی, تو آپ نے سنا ابو بکر صاحب جو باتیں انہوں نے کی, اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن اب میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہی بات کی کہ آپ کی اور نخیز صاحب کی بحث چلتی رہی 1-2 دن, کہ ہم نے دیکھا کہ جی وہ شاید سیاست سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں, لندن واپس چلے جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ پر موجود نہیں ہیں. بہت سی باتیں ہم نے نہیں کہا تھا. نہیں, بحث ہوتی رہی نا, لائک دونوں طرف سے ہماری یہ بحث ہوئی. پھر ہم نے کچھ جو ہمارے مہمان تھے جن کو ہم بیپر پہ لیتے رہے, ان سے بھی ہم یہی ڈسکس کرتے رہے. لیکن آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آئیں اور بھرپور طریقے سے انہوں نے اس اجلاس میں باتیں بھی کی ہیں, اور امید بھی دلوائی ہے عوام کو. تو پھر وہ آپ کی والی بات تو پھر ختم ہوگی نا ابو بکر صاحب کہ واپس جا رہے ہیں لنڈن اور سیاست میں نہیں رہیں گے. دیکھیں, بات سنیں کہ میاں صاحب کے ظاہر بولنے کا حق تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا, لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی پریس کانفرنس کرنا اور سسٹم ان کو ابزارب کس طرح سے کرے گا, ان کو ڈائجسٹ کس طرح سے کرے گا, وہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے. ابھی حکومت فارم ہو جائے گی, اس کے بعد جس طرح سے فیصلے ہوں گے, پھر آپ کو ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے. پھر آپ کو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں, آپ کو اسپیکر کون ہوگا, وزیر اعظم کون ہوگا, ایوالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہوگی, یہ فیصلے میاں صاحب نے کیے ہیں. دیکھیں, بات سنیں, ایسا نہیں ہے. میاں صاحب کو پورے سسٹم نے زور لگا کے, اور ان کے بھائی صاحب نے, اور ان کے سب سے بڑے اتحادی جو ہیں زرداری صاحب نے, ان سب نے مل کے انہیں اس پالیٹکس کے یہ جو اقتدار والی ہے اس سے نکالا ہے. ظاہر ہے وہ پلاننگ کا حصہ تو شاید رہیں گے. وہ پہلے بھی ان کی صاحبزادی کہتی رہی ہیں کہ وہ میٹنگز میں بیٹھے ہوتے تھے, جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں وہ بیک آؤٹ کر کے چلے جاتے تھے. ان کو اس طرح کی پریس کانفرنسز کرنے سے, اس طرح کی پارٹی کی میٹنگز جو ہیں چیئر کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن سسٹم نے, یہ ریالٹی ہے کہ انہیں ابزارب نہیں کیا. وہ جس طرح سے آئے تھے, جتنے بلند بانگ دعووں کے ساتھ, جس عزم کے ساتھ آئے تھے, ویسا مینڈیٹ نہیں ملا. نتائج اور حالات ایسے بن گئے کہ انہیں اپنے آپ کو بیک فٹ پہ لے کے جانا پڑا. باقی وہ پاکستان میں رہے ہیں, رائیونڈ میں رہے, وہ لنڈن میں رہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. چونکہ دیکھیے, بات سنیں, اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا نعرہ یہ تھا اپنے جو ووٹرز ہیں, جو ان کا پلان تھا, جس طرح ان کی تصویر دکھائی جاتی ہے بیلٹ کے لیے, ووٹ لینے کے لیے, وہ یہ تھی کہ وہ 4 ٹائم جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. تو یہ نہیں ہو سکا. لوگوں نے شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس تو دیکھ لی تھی 16 مہینوں کی. انہوں نے ان کی صاحبزادی کا بھی دیکھ لیا تھا کہ جس طرح سے وہ کراؤڈ پلر ہیں اور جس طرح سے وہ خطاب فرماتی ہیں. تو میاں صاحب آ کر کوئی ڈیفرنس کریٹ نہیں کر سکے. اوپر سے وہ سیٹیں بھی ہار گئے, ایک اپنی سیٹ ہار گئے, لاہور سے وہ میرا تو خیال ہے ہار چکے ہیں, لیکن پھر جس طرح سے انہیں جتوایا گیا ہے تو وہ کوئی ڈیفرنس کریٹ نہیں کر سکے. بلکہ پارٹی کو جس طرح سے انہوں نے اٹھا کر اوپر لے جانا تھا, جس کے لیے انتظار کیا گیا, الیکشن ڈیلے کروائے گئے, جس کے لیے طرح طرح سے سازشیں کی گئیں کہ میاں صاحب کا موڈ بن جائے, وہ آ جائیں, عدالتوں میں ان کے لیے راستے کھل جائیں, پوری ڈیل کا ماحول بن جائے, پھر وہ آئیں گے, پھر الیکشن ہوں گے,
उसके लिए बार बार 90 दिन की आईनी बंदिश जो थी इंतखाबात कराने की, उसको पामाल कराया गया। ठीक है। तराजू के पलड़े बराबर करने के बंदोबस्त किए गए। ठीक है। तब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, तब तक प्लान फाइनल नहीं हुआ, जब तक कि बानी पीटीआई जो हैं, हाँ जी। उनको सजाएं न मिल जाए, उनके तरह तरह के इस तरह के घटिया जो इल्जामात जिस तरह चले गए, जिस तरह सजाएं दी गई, तो ये एक पूरा तयशुदा मंसूबा था ठीक हो कि गया, मियां साहब आएंगे, इस तरह का ग्राउंड होगा, आने की उसके बात बाद तो फिर वो ठीक पार्टी है। को यहाँ से उठाएंगे। अबू बकर साहब आने की तो बात वो तो ठीक है, आए मैं हैं, जाने की आए बात हैं, कर रही बात थी। सुने वो ना, आए थे लेकिन वो बात फेल सुनो। हो गए। ये जो वो फेल हो गए, उनके तो बुलंद अब वो बाला पाकिस्तान में दावे रहे। आपको नजर आ रहे हैं। वो वो राइवल- साहब जिन्होंने कहा था एक बॉल में मैं 3 विकेटें गिराऊंगा, जब तो बैलेट से गिरा दिए उन्होंने। ये अदम एतमाद के उन्होंने मौके पे पीपल्स कहा पार्टी था, भी फारिग कर दी, ये अदम- PMLN भी फारिग ये कर दी, फारिग कर दी JUI है, भी फारिग कर दी। फारिग सबसे बड़ी पार्टी नताइज इस वक्त बता कौन रहे सी है? हैं, नताइज बता रहे हैं। नताइज तो आपके ख्यालों वाले बता आजाद रहे अरकान है हैं, सर। जो ख्वाबों में आपके नताइज बता रहे हैं ना, वो तो सुन्नी सुन्नी इत्तेहाद इत्तेहाद कौन सा? कौन सा? हाँ, तो सुन्नी इत्तेहाद कौन तो सा वो है ना? वो कौन सी बड़ी पार्टी है? हिमायत याफ्ता वो जमात इस है वक्त ना सर, बड़ी पार्टी तहरीक कौन इंसाफ सी उसकी है? हिमायत कर रही है। बड़ी पार्टी कौन सी है? गवर्नमेंट किसकी है? ये उन्होंने उड़ा दी है विकेटें। कोalition government ये है। आप अपने तौर पे ये तो हमारे- coalition government है। सुमेरा, हमारे और मोहल्ले एक में एक ऐसा साहब ना, coalition है वो जो हार नवाज गए, शरीफ साहब इलेक्शन को हार वजीर आजम नहीं देखना सुनिए, चाहते। अबू बकर साहब, हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, वो काउंसिलर के इलेक्शन के लिए एक दफा खड़े हुए, हार गए, यानी भारी मार्जिन से हारे। उसके बाद उन्होंने मोहल्ले वालों को कहना शुरू कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं, सारे कह रहे हैं हमारे काउंसलर आप ही हैं, बेशक जीता वो है लेकिन हम आप ही को काउंसलर मानते हैं। पाकिस्तान में जीता जो वो ऐसा है, वो कोई है। मोहल्ला नहीं है आप जिसके अपने- पोलिंग आप- स्टेशन मैं से मिसाल दे इमरान रहा खान ना जीते हूं। हो। और जब आप ये ना कहेंगे बात कि करें जी सर। वही जीते, उन्होंने सीटें हासिल, आपके ख्याल में जाना था ना पाकिस्तान के ख्याल में नहीं, ये तो आप कह रहे हैं फाफिल से ऑडिट करा ना, लें, मियां नवाज शरीफ पलटन से कहें कि करा लें। मानसेरा में धांधली हुई है आप तो वो फाफिल गलत से कह करा रहे लें। हैं। आप ऑडिट करा रहे हैं, करा लें। आप करवाएं ना, आप जाएं करा अदालतों लें। में। पाकिस्तान को जो कोई जीता इदारा हुआ, जो openly जीता कर ले हुआ इसको। बंदा है, वो क्यों अदालतों में जाएगा? ऑडिट कराने के कमाल है। बजाय आपने आपको करा। खत लिखे जा रहे हैं। जो डेमोक्रेटिक वाच डॉग है, इलेक्शन कमीशन है, हाँ। ये उसने करना है। अभी तक वो अपने इस किरदार से वो गाफिल है। यानी उसी वक्त बल्कि सही होगा जब इनकारी आपके है। हक में फैसले करेगा। बल्कि इनकारी है। तब सही होगा जब आपके हक में फैसले Election Commission of करेगा। पाकिस्तान वो जो इस वक्त फैसले कर रहे हैं एक ठीक कर रहा है जमात- ना। एक जमात आपका मेरी बात इतराज ये है कि सुनिए। आपके हक में सर, फैसले एक नहीं मिनट, है। एक मिनट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी और मकबूल जमात के लिए इस वक्त रिजेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन चुका है, और उसकी मुखालिफ जमातों के लिए उसका काम सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वो जमात उससे अपने आप को आप संभालती, क्या openness की तवक्को अपने कर रख सकते इंसानों हैं? वाले इलेक्शन करवाती, मेरा तो मुतालबा ये है कि और who will और watch the अपना watchdog? इंतखाबी निशान बचाती, बिल्कुल। और उसके बाद पार्लियामेंट में आती तो कोई मसला ही नहीं। बेवकूफियां उस इलेक्शन वो खुद कमीशन को करते काम रहे ही एक है बेवकूफियां आप डंडा करें लेकर और एक जमात के इल्जाम पीछे पड़ दूसरों को जाएं। दें कि हमें क्यों नहीं निशान बाकी दिया। सियासी जमातों के अबू बकर इंट्रा साहब- पार्टी इलेक्शन हुए, अबू बकर वो साहब- ठीक है, उनकी फॉरेन फंडिंग के मामला ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वो आप तो जाते अभी ना तक उनके pending खिलाफ, cases हैं उनके। आपके खिलाफ अपना ही बंदा आया, कमाल है अकबर सर। एस बाबर आप ही का बंदा है, वो आप ही के खिलाफ इलेक्शन आया। कमीशन तो नहीं उनका बंदा अबू ना बकर सर। साहब, जो बेवकूफियां पीटीआई ने की हैं उनसे आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, और वो अब तक की जा रही है। देखें, हम उन बेवकूफियों या खूबियों के पैमाना करने के लिए नहीं बैठे। पंजाब हम ये बात कर रहे हैं कि जो असेंबली के mandate इजलास आया, उसे तस्लीम में करें। किसने आपको कहा था कि आप पिछली गवर्नमेंट में पंजाब असेंबली छोड़ें? किसने आपको कहा था कि आप यार, ये डेमोक्रेटिक राइट है किसी सियासी राइट में आपने इस्तेमाल किया ना? कि वो अपने 16 एजेंडे माह के की लिए, आपको हुकूमत अपने याद है, नजरिए पीछे के लिए, 3.5 साल बेड़े अपनी गर्क हो गए, political वो आपको move के याद लिए है। आइन उनको इख्तियार देता है तो सब वो कहते हैं 18 पे ना जाएं, खुदा के वास्ते, बस सिर्फ 16 माह की चलिए हुकूमत अबू बकर करें, इससे साहब, पीछे ना जाएं। हम मियां साहब नहीं, के नहीं। आप आने की बात कर रहे थे ना, कि आ तो गए, लेकिन मैं तो इस अब वक्त कोई बात फर्क कर रही नहीं थी, पड़ता वो यहाँ रहें मैं- या आप जाएं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब है हमें वो नजर आते रहेंगे लीड करते हुए। हम ये बात कर रहे थे कि शायद आवाम की जो उम्मीदें हैं वो पस्त पड़ना शुरू हो गई हैं, कि लेकिन अब ये है कि वो आ भी गए हैं और बड़े अहम फैसले जो हैं वो करना भी शुरू हो गए। नुखै साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो इन्होंने एक बात की है मियां साहब ने कि 10-10 रुपए किलो सब्जियां हुआ करती थी, कसम से ये तब की बात है जब मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी। मुझे ये बताइए, मुझे इनका जो मुझे बिलीव में एक मुज़ाहकाना एक बात, मुज़ाहका खेज एक बात लगी है कि 10-10 रुपए सब्जियां हुआ करती थी। ठीक है, आज 10-10 रुपए सब्जियां हो सकती हैं? ठीक है, महंगाई है ना नुखै साहब, वो तो बढ़ती रहेगी, वो हर दौर में बढ़ी है, किसी दौर में महंगाई कम हुई है? इतनी पुरानी एग्जांपल। इसका मतलब है किसी दौर में महंगाई हो जाए तो उसको भी आपने शिकायत नहीं उसकी करनी कि फलां दौर में महंगाई हुई है। नहीं, ये बात ठीक है। हर दौर में अगर हुई नहीं, है। शहबाज सुनो ना, शरीफ साहब के दौर में हुई है ना। सर मैं वही बात बता मियां रहा साहब हूं, वो क्यों भूल अपनी जाती है? सस्ती देखें, वो क्यों भूल जाती है? मैं वो बता उनकी रहा हूं ना, हुकूमत, उनकी हिमायत याफ्ता हुकूमत नहीं अब थी। मैं डर के चुप कर जाऊंगा। नहीं, नहीं, आपसे। seriously, कोई sir, साहब, मैं seriously। आपसे जवाब, मैं आपसे मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं इसके। नहीं, फिर पॉइंट ऑफ व्यू, जी, 100 रुपए की प्लीज, रोटी प्लीज। थी कि नहीं? रोटी 2 रुपए की थी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल।
शुक्र है आपने माना, ठीक जी है। जी, मैं कह रही हूँ 10 और रुपए की सब्जी भी थी। हाँ, मैं बात तो मैं यही कर रही मैं हूँ। आपको यही कह रहा हूं कि जो दौर उनका था उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जिसमें कहा गया कि इनको हटाएं, वो यही तो चीख रहे हैं कि उस दौर में क्या प्रॉब्लम थी। क्या आपको लगा मुझ पे कि आपने थोप दिया पनामा, उनको किसने जिसमें उनका हटाया? नाम तक नहीं था। उनकी मुद्दत खत्म हो गई, जब किनकी फैसला मुद्दत? आ गया, एक मिनट, जब फैसला आ गया तो उनकी हुकूमत ने मुद्दत तो अपनी फिर पूरी उसके की। मैं वो शायद नहीं, खाकान वो अब्बासी बता साहब रहे आए, हैं, तो क्या वो बात आपको कौन सी बता टूट रहे पड़ी? हैं कि वो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने तो शायद उन्होंने खाकान साहब संभाल काम करने वाले नहीं थे, वो तो सुने सक्सेस नहीं, ऐसे नहीं है ऐसे नहीं सबके। होता, ऐसे नहीं होता। मियां साहब ने खुद उन्हें सजेस्ट किया था। सस्टेनेबिलिटी ना हो, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ना हो तो उसका असर पूरे मुआशरे पे पड़ता है, आपको पता है स्टॉक मार्केट पे क्या असर यही पड़ता बात है। तो इमरान खान साहब कहते थे। तो साढ़े मैं तो उन्होंने कह रहा हूं शौकत ना, तरीन साहब को भेजा फिर था उन्होंने फिर- कि हमारी जो रोबस्ट रिकवरी है इकोनॉमी की, ये तबाह हो जाएगी, और ऐसा हुआ। तो उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने अपने दौर में खान साहब ने क्यों नहीं स्टेबिलिटी लाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वाई? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो लाए वो। नहीं तो फिर जिस तरह उन्होंने कोविड क्यों कोविड धरने को दिए भुगता है, उन्होंने? जिस तरह क्यों धरने दिए और उन्होंने? उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 2014 recovery में की। क्यों धरने दिए उन्होंने? और सर पूरा मन एहतजाज करना पूरा या मन कहीं एहतजाज बैठ नहीं जाना, होता, ये उनका सुनो, हक है। पूरा मन एहतजाज था। बिल्कुल उसको पूरा आप मन पूरा मन एहतजाज एहतजाज कहते हैं, जिसमें शीशे तोड़े के गालियां दी गई, आप रेड जोन में घुस गए, आप कहे हम पूरा मन रह के ना कहीं भी घुस सकते हैं, ये नहीं होता पूरा मन एहतजाज। और उसके चाइना के सदर का दौरा पूरा वो आपके इंडिया चले गए, आपके पास नहीं देखिए नुकसान नोखेज है। साहब, आपने जो कुछ देखे, पीटीआई ने जो नोखेज कुछ साहब, किया ना, उस पे पर्दा ये इस तरह जो से 2 या रुपए की रोटी हाई और मॉरल जो ग्राउंड 10 ना रुपए ले, की या सब्जी फिर है ना साबित सर, करें कि आपने भी वही आप कुछ फिर किया जो मुशर्रफ दूसरों साहब ने के किया। दौर में चले जाएं, वहां डॉलर की कीमत भी ठीक थी और सब्जियां इससे भी तो सस्ती थी। तकाबुल तो वही होगा, तो मार्शल लगवा लें मुल्क तकाबुल में। तो वही होगा भाई। ऐसे नहीं होता सर, ये अयूब तो खान फिर के दौर इसका- में इससे भी ज्यादा इसका सस्ता मतलब होता है था। 16 माह की ये क्या हुकूमत बात को हुआ? कुछ ना कहे ना, अच्छा। फिर आगे जाके भी महंगाई जो होनी है तो 16 मियां माह की साहब उसमें हो गई। जिस स्टेचर के ऊपर है, मुझे अफसोस ये होता है उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि इन्फ्लेशन और महंगाई जो होती है, हाँ। इसके बड़े इंडिकेटर्स कम ये से कम आप इस तरह से उसको होते हैं। कह रहे हैं जो 3 दफा का वजीर आज़म है, जी, आपको जी, पता है इस बात मुझे का, अफसोस हो रहा है, मुझे आप- अफसोस नहीं, हो रहा है आपको पता नहीं कि ये दुनिया भर का अबू बकर फिनोमेना साहब, है। आप- इसका मतलब है एनर्जी आवाम को प्राइसेस लॉलीपॉप दे रहे बढ़ी कहाँ है, गई मुझे बताएं। कोविड के बाद जो सिचुएशन बढ़ी जीडीपी है, कहाँ थी पाकिस्तान की? जब इमरान खान साहब छोड़ पे गए, 6 के ऊपर ऑलमोस्ट तरक्की 6 पे गए हैं। यस, आप गवाह रहिएगा, कल सुबेरा इन्होंने क्या कहा है, 6 पे किस सन की बात है ये? 2000 नहीं उनको अबू बकर तहरीक साहब, आदमी एतमाद आई है जिस साल, यानी 2019 में, हाँ जी। 20 में जब इमरान बीस खान इक्कीस- साहब क्लोज करके गए, मैं उस उसकी बात कर रहा वक्त हूं। जीडीपी 6 पे थी, बिल्कुल थी, लग गई शायद। 5.8 मैं कल आप या नहीं 11 के ऊपर है, ऑलमोस्ट 6 के यहाँ ऊपर। ऑलमोस्ट 6 क्या होता है, मैं आप यहाँ बता आपको चुके। दिखाऊंगा कितने एक्सपोर्ट पे अपनी थी। तारीख की सबसे हाई ये जीडीपी चेक करनी हो तो कहां से की जाती है? तफसीलात ज़र जो है, रेमिटेंसेस जो है, वो भी बात टॉप पे सुने ना, थी। इसका सोर्स ये क्या दोनों होता है? मिला के करंट अकाउंट डेफिसिट के बराबर हो मैं रही थी। आपको पक्का सोर्स बताता हूं ना, आप मुझे बता दें कि जीडीपी चेक करनी हो तो हम कहां से चेक करें ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। स्टेट बैंक के आज़ादोशुमार होते हैं ना, उनकी वेबसाइट है, उससे भी कर लें। मेरा और उस बस वक्त नहीं जो- चल रहा, उस मैं वक्त जो अभी उठ के रिपोर्ट जाऊं और छपी है, अपने उससे भी ऑफिस कर से लें। आपको ला के दूं उनके, ठीक है यहां ना मैं सर? दिखा चुका हूं भाई उस साल का जो इकोनॉमिक दो बार सर्वे है उसमें भी discuss देख आपको लिया। नहीं दो बार इकोनॉमिक discuss सर्वे हो नहीं, चुकी। मैं आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट से Discuss कल हो सुमेरा आपने याद से मुझे नुकेश साहब, याद दो दिलाना, बार मैं आपको discuss वो हो स्टेट चुकी। आप दिखाऊंगा, ले आए, हम उस पर बात कर ठीक है? लेंगे। बात नहीं करनी, उसका वो बिल्कुल फिगर है बात पूरा करेंगे। एक। बिल्कुल बात मैं करेंगे। नुकेश से मेरा आप सवाल ले आए। यहीं पे है, 2 रुपए की रोटी की बात कर रहे हैं ना आप, नवाज अब गवर्नमेंट आ ये चुकी है, logical अगर नहीं लगता इनकी नहीं लॉजिकल नहीं लगता, मैंने कहा जैसे स्टेट ही- बैंक की अब आपको दिखाऊंगा, नुकेश साहब, जैसे वो इनकी लॉजिकल गवर्नमेंट- नहीं है। नोखेज भाई देखिए बात सुने, बरतानिया एक ऐसा मुल्क है जहां इस इन्फ्लेशन से 5 वज़ीर आज़म बदल चुके हैं कोविड के बाद। क्या वहां भी यही रेट है कि सब्जियां इतनी थी और फलां इतनी थी? बात यार ये बात इंटरनेशनल GDP फिनोमेना की था, हो रही है, जिसका मैंने इसने आपको इमरान कहा खान कि साहब कल की मैं हुकूमत आपको को भी proof चैलेंज में दिखाऊंगा डाला स्क्रीन पे। और आने वालों को भी डाला। मेरा ये सवाल कोई हल वहीं नहीं पे है। है, मेरा जी। सवाल वहीं पे है। हाँ। चले 10 रुपए की सब्जी से हम 2 रुपए की रोटी पे आ जाते हैं। हाँ। 2 रुपए की रोटी भी तो थी, अब इनकी गवर्नमेंट आती है तो रोटी 2 रुपए की हो जाएगी। नहीं मेरी बात सुने, आप हाँ जी। रोटी 2 रुपए की तो अब नहीं होगी, ये सब सुनो। एहतजाज मैं तक आपको पहुंच बताता हूँ, जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, जी रोटी 2 रुपए की हो ना हो, लेकिन आप उस 2 रुपए को, उस रकम को अफोर्ड करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, आप देखें ना, एक चीज कैसे? अगर मतलब मैं बता रहा हूँ ना, वो सुनेंगे बताएं तो समझ सर। आएगी ना कैसे। परचेजिंग कैपेसिटी जो आपकी आपकी परचेजिंग पावर जो है वो जरूर इतनी हो जाएगी कि आप रोटी जितने की भी है वो आपको लगेगी जैसे 2 रुपए की आपने रोटी खरीदी। वो कैसे ये मैं होगी? इसलिए कह रहा हूँ, कैसे होगी? मैं बताने जब लगता एनर्जी हूँ। प्राइसेस रोजाना बढ़ेंगी, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे तो समझ जब आएगा। आपका एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा और आपका ये इंटरेस्ट बात रेट नहीं भी कर हाई रहा होगा, मैं। तो परचेजिंग पावर तो कम होगी। तो मैं कैसे जवाब दूं जब अगर आप बोलेंगे अबू बकर जी साहब? प्लीज। जी जी मैं बोलूंगा नहीं, तो अगर प्लान यही है जो अभी तक सर ये evolve नहीं कर है रहा ना प्लान, ये तो आप बता रहे आप हैं। बताएं क्या प्लान? जी, जी। प्लान मुझसे सुनना है तो फिर मुझे बोलने जी दें। प्लीज सर, मुकेश साहब, मेरा बताएं, सवाल भी आपने आपसे। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपने हेल्थ पे, आपने अपनी बरामदात पे, दरामदात पे आपने देनी है तवज्जो, ठीक है। जिससे आपका एनर्जी सेक्टर समेत ये सारी चीजें जो सफर जो पहिया वहां जहां से रुका था, आपका सरमायादार आता है यहाँ इस मुल्क में। आपने
यूएई के साथ सरमाया कारी करनी है, ठीक है। आपने चाइना के साथ सरमाया कारी करनी है, सी पैक दोबारा से रिवील हो रहा है, आपने सऊदीया के साथ सरमायाकारी करनी है, अमेरिका के यहाँ पे सिस्टम आ रहे हैं, ये सारी चीजें जब सरमायाकारी आती है तो आपका ऑटोमेटिकली तरक्की की शरह बढ़ती है। ये जब तरक्की की शरह बढ़ती है तो आपका डॉलर इसके लिए जरूरी क्या होता है? सुने ना, इसके लिए जरूरी तो अच्छी है, ये जरूरी क्या होता है इसके लिए? इसके लिए जरूरी होता है कि एक मुस्तहकम गवर्नमेंट कायम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वो कैसे आएगी? वो अगर जब आप मैंडेट चुरा के आएंगे, आपने नहीं, जब आप कानून की धज्जियां बिखेरेंगे, तो तरीका ये रखा हुआ है ये उससे बड़ा जुर्म है। आइन को पामाल करना उससे बड़ा जुर्म 2014 है। में इन्होंने सुमेरा अवाम की राय को चुराना बड़ा जुर्म है। 2014 में कहा बिजली के बिल जला दे, ये बहुत बड़ा जुर्म है। शुरू कर ले और 90 दिन में इलेक्शन न करना बहुत बड़ा पैसे पकवाया जुर्म है। आप सियासी जमात को दीवार से लगा दें, पहले भी लिख चुके हैं, एक खत पहले भी आईएमएफ को लिख चुके हैं। आपके पास इलेक्शन कराने को पैसे नहीं है, जो पहला खत लिखा था उस वक्त कौन से इलेक्शन थे, उस वक्त क्या मसला था? अवाम की राय को जिस तरह ढूंढा है, आपने नारा सुना हुआ का कत्ल बड़ा साने है। इनका एक नारा था, मैंने सुना हुआ नारा कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउज़ बिल्लाह, ये नारे लगाते रहे। ये अबू बकर साहब मेरी बात सुनिए, ये आप सुन ले, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अबू बकर साहब मेरी बात सुनिए, इस वक्त देखें ऐसे ही 2013 का इलेक्शन जब हुआ उसके बाद फिर हमने देखा कि जो धरने हुए, जो एहतजाज हुए, जो कुछ भी हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा 2018 का इलेक्शन हुआ, खान साहब आ गए, फिर उनको गवर्नमेंट पूरी ना करने दी गई। अब सिचुएशन जो है ना वो मुझे लग रहा है 2013 वाली रिपीट हो गई है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी एहतजाज उनका वही है, लेकिन इस बार फिर पीटीआई का वही मोटिव है कि पाकिस्तान को चलने नहीं दिया जा रहा। मेरी बात सुनिए, इस वक्त के इलेक्शन अबू बकर साहब आपको नहीं लगता कि पीटीआई को इस वक्त चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली, खुद मियां साहब कह रहे हैं कि 2 साल बड़े मुश्किल हैं, बल्कि 2 साल तो नहीं, इससे ज्यादा अरसा लग जाएगा चीजों को स्टेबलाइज करने में। कैसे मुमकिन है कि पीटीआई को नहीं चाहिए कि इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, मुल्क को चलने तो ये सारी जिम्मेदारी पीटीआई के ऊपर है। तो इस बार हाई हैंडेडनेस भी उनके साथ करें। 2013 का उनके जीती हुई निश्चित नहीं, 2013 का 2024 के इलेक्शन से कोई कंपैरिजन नहीं। 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने रेक कहा, उन्होंने कहा मियां साहब के हक में, आरोज ने इसको 2018 का इलेक्शन सारी जमातों ने कहा रेगड है। आप पढ़े अखबारों की सुर्खियां पढ़ें। 2024 के इलेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक जमात जिसके साथ बदतरीन धांधली हुई है उसको दीवार के साथ लगाया गया, उसके उम्मीदवार छुपते हुए फिरे, जिसके लिए आवाम के अपने साथ को पामाल किया गया। उस जमात ने अपने साथ कम मेरी यार सुन लें, आप उस जमात के ऊपर मजीद जिम्मेदारी का बोझ डाल रही हैं कि वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफी जिम्मेदारी का बोझ नहीं डाल रहे, रोने का हक भी नहीं। आप समझते हैं कि 2018 में क्या मुल्क की सबसे बड़ी और नून के साथ हुआ था, 2018 में जो हुआ, आपकी गवर्नमेंट आज बनी होती तो आपने कहना था आज सिविलियन की तकरीरें मौजूद है कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो मुल्क कैसे चलेगा? वो तो कहते थे मैं मुल्क बंद कर दूंगा, आज मैं इस्लामाबाद बंद करूंगा, आज मैं कराची बंद करूंगा, आज मैं ये बंद करूंगा। आपकी गवर्नमेंट आई हो तो सबको चाहिए सबूत चले। सिविलियन इदारे रिस्ट्रेंट शो करें, नहीं जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और चोरीशुदा मैंडेट वापस करें। गलत है। फिर अगर तहरीक इंसाफ ऐसा करेगी तो हम आपकी सब मुजम्मत में शामिल करेंगे। धांधली के इल्जामात इसलिए गलत हैं कि आप सर्वेज उठा के देख लें, उनमें जो जो बात बयान हुई है, कौन चिल्ला रही है, चीख रही है, फर्क से वही रिजल्ट आए। यार आप क्या बात कर रहे हैं? एक बात है, पूरी कौम कहां चिल्ला रही है? ये आप चिल्ला रहे हैं? नहीं, पूरी कौम कहां चिल्ला रही है? ये जो पीटीआई को वोट मिले हैं, ये जो नून लीग को वोट मिले हैं, बाकी जमातों को वोट मिले हैं, वो भी चीख रहे हैं। अबू बकर साहब सर्वे आया 58% लोगों ने कहा है कि इलेक्शन फेयर हो। मेरी एक बात सुनिए, 2013 में इलेक्शन हुए, जो जमात हारी उसने कहा जी कि मैं आपकी बात काट रहा हूं, कल आप अपने प्रोग्राम में वॉक्स पॉप्स करा लें, लाहौर से राय ले लें, आपको लोग बता देंगे कितना फेयर है। मेरी बात सुने, आप ये नहीं होता कि सड़कों पे जाके आप जितने बंदे मिले वो बस वही बंदे हैं दुनिया में। सर्वे का एक सैंपल होता है। नहीं वो पैटर्न इस तरह नहीं होता। आप सर्वे का पैटर्न ये नहीं होता, सर्वे का पैटर्न वोटिंग होती है, आपको पता चल जाता है। ये भी एक सर्वे का वोटिंग हुई है कि आप एक बाजार में निकले और आप नहीं समझ, पीपल्स पार्टी को सीटें गलत मिली, आपको सही मिल गई हैं, बाकी सारी जमातों को गलत मिली। चैलेंज कर ले केपी में जाके, आप करें ना यहाँ पे चैलेंज। हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि यार ठीक है, ये जिसको इतराज है वही कह रहे हैं ना, जिसका मैंडेट चोरी है वही कह रहे हैं। इतराज नहीं है, वो यही समझ रहा है ना कि इलेक्शन ठीक हुए हैं। तो हर इलेक्शन में दूसरी पार्टी को हमेशा होता है, हमेशा होता है। कभी भी रिजल्ट इस दफा कौम इतराज कर रही है, इस हकीकत से आप इसको नहीं झुठला सकते। मुल्क में बहुत इस्तराब है, बहुत बेचैनी है और इससे हालात ठीक नहीं है। और बेचैनी कोई नहीं, आपने पैदा की हुई है, नहीं बनेगी। झूठ की वजह से, सोशल मीडिया पे गलत खबरों की वजह से, सोशल मीडिया पे जाली पीटीआई का कोई प्रेशर नहीं है, उनके कायद जेल में बंद हैं,
اگر سسٹم آپ ایسے جیل چلا دوسرے سکتے نہیں تو جاتے رہے, چلا لیں. آپ کے جیل جانے سے طوفان آ گیا, دوسرے سر نہیں جیل اس جاتے سے رہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں اچیو ان کے جیل جانے سے آ گئی تھی پولیٹیکل سٹیبلٹی. بالکل آ گئی. اچھا میاں صاحب کے جیل جانے سے آ گئی تھی. دیکھیں نا عمران خان صاحب جس طرح پرفارم کر کے گئے, وہ سٹیبلٹی کی وہ طرف پرفارم کر کے گئے تھے, پرفارم کر کے گئے تھے. یہ ڈالر جہاں پہ انہوں نے چھوڑا تھا, یہ پرفارم کر کے گئے تھے. پیٹرول کا ریٹ یہاں پہ تھا. اس بار اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی کے اگر ہاتھ میں ہے, پچھلی بار بھی یہ نا آپ کہیے ابو بکر صاحب کہ اس بار پی ٹی آئی ہی یہ مظاہرہ کیوں کرے, اس بار پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے کہ ایک مضبوط سٹیبلٹی کی ذمہ داری جیتنے والوں پر ہوتی ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں وہ جو ایوالو کرتے ہیں, جن کا سٹیک زیادہ ہوتا ہے, جو جیتنے کا اعلان کرتے ہیں, حکومت کو وہی مفاہمت کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن چاہے تو وہ حکومت کو آپ دھڑا دھڑ دیں سزائیں, 16 گھنٹے کے کریں آپ جو ہے نا جیل ٹرائل, اور اس میں دیں آپ آپ کو یاد آ گیا جیل ٹرائل کیا ہوتا ہے, اور آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا, جیلوں میں ڈالا, آپ کہیں ان کی خواتین کو جیلوں میں ڈالا, ان کی فیملی کو جیلوں میں ڈالا. وہی ججز کانٹے چن رہے ہیں نا, اس لیے کہ آپ نے جھوٹے کیس بنائے, کس نے, اس لیے کہ ایک منٹ میں اڑ گئے. عمران خان صاحب پاناما میں کون سا جھوٹا ہے؟ پاناما عمران خان صاحب نے بنایا. نہیں پاناما عمران خان, کنسورشیم نے اس کے انکشافات کیے. کس نے کہا تھا کہ میں اے سی اتروا لوں گا؟ پٹیشن لے کر کس نے کہا تھا یہ کہ میں جیل میں اے سی اتروا لوں گا؟ اے سی اتر گئے ان کے. اچھا اے سی اتر گئے ان کے, واہ واہ واہ. کمال یعنی جملہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وزیر اعظم کی ایک انٹائٹلمنٹ ہے, اگر وہ سابقہ وزیر اعظم ہوگا. ویسے تو آپ بڑا کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, پھر پیٹ پھاڑ لیا انہوں نے. یہ وہ قیادت ہے جو جیل میں جاتی ہے, بیمار ہوتی ہے, فکس کرتی ہے, ڈاکٹر میڈیکل بورڈ بنواتی ہے, اور لندن بھاگ جاتی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کے مقدمے انہوں نے نواز شریف نے نہیں بنوائے, ان کے مقدمے بنے ہیں ان کے اوپر. دیکھیں ابو بکر صاحب بات مقدموں پہ چلی گئی ہے. ابو بکر صاحب میری ایک سمپل سی بات اس وقت یہ ہے, یہ پی ٹی آئی بھی بہتر طریقے سے جانتی ہے, اور یہ ان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایز این اپوزیشن بہت سٹرونگ اور بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہے اگر وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے گی. نہیں نا, مزاج ہی نہیں نظر آئے گا. آج آپ کو پنجاب اسمبلی میں نظر نہیں آیا اپوزیشن لیڈر موجود وہ صرف اور صرف ریگنگ ہم حکومت چلنے نہیں دیں گے. ہمیشہ کی طرح وہی, ہمیشہ کی طرح وہی. حکومت چلنے نہیں دیں گے, جب حکومت چلنے نہیں دیں گے معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ نخیز صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. 1-1.5 سال یا 2 سال میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مشکل ہے, اور لیکن جو حالات ہیں اس وقت میرا خیال ہے 1-1.5 سال سے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. پھر یہ سارا بوجھ جو ہے یہ دوبارہ سے عوام پر آئے گا. پھر عوام میں جو ہے وہ ایک تذبذب, ایک بے چینی, ایک اضطراب آئے گا. تو کیسے کنٹرول کریں گے میاں صاحب اس کو؟ آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی اتنی ویلڈ اور اتنی اچھی حکمت عملی یا کوئی لاہے عمل ہے جو وہ لے کر آئے ہیں؟ یہ حکمت عملی وہی لوگ اس کو بہتر کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس کو بہتر کر کے دکھایا. یہ ذہن میں رکھیے گا, جب آپ کی گورنمنٹ آتی ہے جس میں آپ سارے اپنا دوسرے ممالک سے اپنے تعلقات خراب کر لیتے ہیں, جب آپ سی پیک بند کر دیتے ہیں, جب آپ کی کرپشن کی داستانیں عام ہو جاتی ہیں, جب پتہ چلتا ہے کہ توشے خانے لوٹ کے لے گئے, جب پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کوئی آپ کا صوبے کو برباد کر دیا ہے وسیم اکرم پلس لگا کے, جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ملک برباد ہوتا ہے. اور وہ جو بربادی پھیلا کے گئے ہیں, جو 3.5 سال کی بربادی ہے, اس کو سنبھلنے میں ٹائم تو لگے گا. لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, مختصر صاحب ہر حکومت جب جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بربادی پھیلا کے جاتی ہے, اور نئی آنے والی حکومت جو وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پہلے ان کے مسائل ہم حل کریں گے. آپ خود سوچ لیں کہ جو بربادی وہ پھیلا کے گئے, پچھلوں نے کیا بربادی پھیلائی تھی, یہ کیا بربادی پھیلا گئے. صاحب نے بھی تو یہی بات کی تھی نا کہ اتنے سالوں کے ایشوز ہیں جو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. میں نے آپ کو یہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, یہ آئیڈیل سچویشن میں نہیں کبھی آ سکتے ہم کہیں کہ یار ہم جیسے ترقی یافتہ سارے ممالک ہیں نا, وہ اس طرح سے ہم یکدم ہو جائیں. اس میں ٹائم لگتا ہے, اور ٹائم اس دوران میں کیا کیا نہیں کچھ ہوا. یہ جو دھرنے دیے, یہ جو لانگ مارچ ہوئے. لیکن نخیز صاحب آپ کی بات کاٹنا چاہوں گی, سوری, نگران حکومت جو ہے یہ, پھر اس سے پہلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی وہ 2000 وہ پچھلی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوری میں آپ کی بات کاٹوں گا. اب آپ نے آج میاں صاحب کی تقریر سنی, جی جی, اس میں کوئی شک ہے کہ جب میاں صاحب کی گورنمنٹ بنی 2013 میں, تو کے پی میں وہ چاہتے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے تھے. جی جی جی. کس کو انہوں نے کہا گورنمنٹ بنائیں؟ کتنا اچھا جیسچر دیا کہ نہیں یار پی ٹی آئی کی نشستیں زیادہ, ان کو گورنمنٹ بنانے دیں. اور جب پنجاب میں 2018 میں یہ جیتتے ہیں تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بے شک آپ کی نشستیں زیادہ, ہم نہیں حکومت بنانے دیں گے. اسی طرح میاں صاحب نے آج ذکر بھی کیا, میاں صاحب خود چل کے گئے خان صاحب کے پاس بنی گالا, وہاں بیٹھے, ان سے بات کی. یہ اور کیا جیسچر ہوتا ہے, اور کس طرح سے جھکے
کہ نہیں یار مل کے پاکستان چلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ادھر سے گئے ادھر سے اٹھ کے لندن بلانا، انہوں نے طاہر القادری صاحب کے ساتھ بنا لیا. بالکل ایسے تو جب ذہن میں سازش چھپی ہوئی ہے، جب طے کیا ہوا ہے، یہ جسٹیفائیبل ہے کیا جن حالات میں وہ آئے ہیں اور جس طرح کے ان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح ان کے دیرینہ ساتھی جاوید ہاشمی کے گھر میں پولیس گھسی رہی ہے. یار یہ تو ایشو جس آپ طرح نے ان کے بدل دیا پرانے نا. ساتھی میری میاں ساری حسن کو گرفتار کر لیا. میں ایشو چینج ہو کر رہا، میں جاوید ہاشمی پہ میں کیا بات کروں اب؟ نہیں، جس طرح مینڈیٹ چوری کر کے میاں صاحب آ رہے ہیں. مینڈیٹ چوری آپ کہہ رہے ہیں، مینڈیٹ چوری آپ نے کیا 2018 میں جب پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دیا. رات کو 4 بجے تک پولنگ باہر رہے ایجنٹوں کو تھے. پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا؟ آر ٹی ایس بیٹھ گیا اور رزلٹ میں کتنے دنوں بعد آ رہے تھے. تو اس میں پی ٹی آئی کا کلیم ہے ہماری 20 سیٹیں کھوئی گئی ہیں. اس میں جو نون لیگ کا خواجہ آصف صاحب فون کرتے رہے میں ہار رہا ہوں مجھے جتوا دیں. یہ غلط دیکھیں نا، آپ کو یہ جملہ آپ نے کل مجھے سنوانا ہے. 2018 میں جملہ آپ نے مجھے خواجہ صاحب نے یہ جہاں لکھا ہوا ہے آپ نے مجھے بتانا. سر انشاءاللہ ٹھیک ہے، کل آپ نے مجھے بتانا ہے، کیونکہ جملہ یہ نہیں ہے جس کو آپ مینیپولیٹ کر کے سنا رہے ہیں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے وہاں پہ سیٹیں لی، آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا، ان کے بندے پہلے اغوا کر لیے، 40-50 لوگ. سمیرا میں بتا چکا 2024 میں چل رہا، یہ فروری بھی ختم ہونے والا ہے پرسوں. 8 فروری کو ہوا ہے. ایک آپ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں 2018 کا ذکر کریں تو کرنٹ لگ جاتا ہے کہ وہ نہ ذکر کریں. اور 16 موجود کی بات کریں نا یار، کرائسس تو یہ 16 مہینے کی حکومت کا کیوں ذکر کرتے ہیں آپ؟ وہ لمحہ موجود ہے، وہ لمحہ موجود ہے 16 مہینے. جب میاں صاحب بات ہی نہیں کرتے، آپ بات نہیں کرتے، 18 کو آپ ہاتھ نہیں لگانے دیتے تو، اور آپ کہتے ہیں 16 ماہ کی حکومت کو میں ٹچ کرنا. مجھے بریک لینی ہے اور مجھے بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس ٹاپک کو کلوز کرنا ہے کہ 2013 کے الیکشن ہوتے ہیں تو جو پارٹی ہارتی ہے وہ جو ہے وہ انسٹیبلٹی اس لیے لے کے آتی ہے کہ اقتدار میں انہوں نے آنا تھا، جس کا نشانہ کون بنتے ہیں؟ عوام. 2018 میں بھی اسی چیز کو دہرایا جاتا ہے اور اب بھی اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے. اس سب چیزوں میں اگر پس رہے ہیں تو عوام پس رہے ہیں، اس سب چیزوں میں اگر اگنور ہو رہے ہیں تو عوام اگنور ہو رہے ہیں، نقصان ہو رہا تو عوام کا ہو رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم عوام کے لیے آئے ہیں، ہم عوام کے لیے الیکشن جیت کر آئے ہیں، ان کی بہتری کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور اب ہم بات کریں گے کہ جی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا ہے. آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% جو نشستیں ہیں ان کا آڈٹ یقینی بنائے اور پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط جو ہے وہ رکھے. ابو بکر صاحب پہلے حالات اتنے خراب ہیں، ملک جو ہے وہ ابھی میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہونے میں، حالات بہتر ہونے میں 2 سال لگیں گے. یہ بھی ان کے الفاظ ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو ان حالات میں خان صاحب کا یہ سٹیپ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے؟ جو بے وقوفی انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے یا حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کے دعوے کرتے ہوئے کی تھی. دیکھیں سمیرا، میں تو اسے بے وقوفی تو نہیں اسے گردانوں گا، لیکن یہ ایک بدقسمتی ضرور ہے کہ حالات جو ہے وہ اس موڑ کے اوپر لے آئے ہیں پاکستان کے پالیٹکس کو کہ آپ شاید مجھے لگتا ہے کہ جو متاثرہ فریق ہے اس کے پاس اب کوئی راستہ یا چارہ رہ نہیں گیا کہ اس کی کہیں اشک شوئی ہو سکے. لیکن انہوں نے ابھی بھی کہا ہے کہ ہم کوئی آئی ایم ایف سے تحقیقات کے مطالبے کی بات نہیں کر رہے، نہ وہ کوئی ریگولیٹری یا تحقیقاتی ایجنسی ہے جو انتخابات میں آڈٹ کروائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ فافن جو کہہ رہا ہے یا جو پٹن اتحاد کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے کہ 30% الیکشن کی سیٹیں جو ہیں ان کے اوپر ان کا آڈٹ کیا جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرز کا آڈٹ جو ہے انہی کے تھرو کیا جائے اور اس کو مشروط کر دیں. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کا جو پلان ہے اگلا، ہم اس کو روکنے کا نہیں کہہ رہے، لیکن ہم اس طرح کے اقدامات کے بعد ایک تو یہ کہ جمہوری حکومت کی یا جمہوری سسٹم یا الیکشن کی ساکھ اس سے بہتر ہوگی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں اس سے سٹیبلٹی ملے گی. تیسرا ان کی کچھ ٹاکس یا ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے زمان پاک میں، ان کا ایک وفد گیا تھا، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی شرط تھی کہ الیکشن ہوگا اور اس میں آپ کی جماعت بھی الیکشن لڑے گی اور اس کے بعد پھر جا کر اگلا معاملہ ہوگا. تو اس میں وہ تو بڑے کلیئر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بدقسمتی اس میں یہ ہے کہ اس سے ملک کا جو پولیٹیکل کمپلیکشن ہے وہ ڈے بائی ڈے خراب ہو رہا ہے. وہ ہم نے خود خراب کیا ہے. جس طرح کے حالات میں الیکشن ہوا ہے، جیسے نتائج آئے ہیں اور جس طرح سے اب وہ کنکلوڈ ہو رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسہیپ ہے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ. لیکن وہ ہمارے اپنے گلی کوچوں میں، ہمارے اپنے سول اداروں میں، ہماری اپنی سیاسی جماعتوں میں، اور اس میں کچھ خامیاں یا کوتاہیاں پی ٹی آئی کی بھی شامل ہوں گی. اس میں جو پوسٹ 9 میں کے حالات ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول ہے.
لیکن بہرحال اب بدقسمتی سے یہ ایک ہماری جمہوریت کا یا ملک کی اکانومی کا جو ہے اب یہ ایک چہرہ سا بن گیا ہے. ٹھیک ہے لیکن تو ہم اب اس سے آگے نکلنے تو نہیں لگے. اس سے تو بہتری تب ہی پیدا ہوگی کہ جب ہمارے سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں مل بیٹھیں, کوئی رولز آف بزنس کو نئے سرے سے طے کر لیں. وہ تو ہمیں پاسبل, لیکن یہ تو اب طے ہو گیا ہے کہ الیکشن اگر 2013 کی طرح ہونے, پھر آگے جا کر 2018 کی طرح ہونے, مزید ریگ ہونے, اور 2024 کی طرح مدر آف آل ریگنگ ہونی ہے, تو معاملات 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, نہ پالیٹکس کے, نہ ملک میں ترقی کے, نہ رول آف لا کے, اور نہ ہی جو ایک اکانومی کا کمپلیکشن. لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے بھی آپ کو 23 فروری کو جو ان کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن ہے, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو ہماری جو آپ کی نئی حکومت ہے ان کے ساتھ پالیسیز کے ساتھ اللہ کرے ایسا ہی ہو, اللہ کرے ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو اب آئے گی لیجیٹمیٹ ہوگی, جیسی بھی ہوگی, اس کے ساتھ کرنا ہے. خان صاحب کے لیٹر کو انہوں نے ایک سیاسی معاملہ ڈکلیئر کر دیا اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی. لیکن بہرحال انہیں اپنے معاملات کے اوپر آواز اٹھانے کا تو حق حاصل ہے. اس کا پیڈسٹل کیا ہو, اس کی سمت کیا ہو, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ایسی جگہ تو آواز نہ اٹھائیں جہاں سے پاکستان کا میرا خیال ہے ہمیں باقی بھی اداروں کو, سول اداروں کو اپنے کنڈکٹ پہ سوچنا چاہیے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. کتنا نقصان دہ ہے یہ, آپ لاجیکلی. میرا ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو احباب ہیں, جو جماعت ہے پی ٹی آئی, یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کہیں کسی سٹیج پہ جا کے کسی اور نے ہمارے ساتھ کر دیا, دین ہم کیا کریں گے. یہ دھرنا دیتے ہیں, یہ لانگ مارچ کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی دوسری جماعت لانگ مارچ کے لیے نکل آئے تو پھر انہیں یکدم یاد آتا ہے کہ یہ تو ریاست کو مفلوج کرنے والی بات ہے, ایسے ملک نہیں چل سکتا. یہ تقریریں آپ نے سنی ہوئی ہیں. آج یہ جو اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف کو انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی. میں حیران ہوتا تھا کہ خوشی خوشی کہتے تھے کہ جو بھائی ہم تو نہ, اگر ہم نہیں ہیں تو ڈوب جائے نعوذ باللہ پاکستان. اب انہوں نے اس خط کے ذریعے جو کوشش کی ہے, مجھے بتائیں اگر ان کی کبھی گورنمنٹ آئی اور اس گورنمنٹ میں کسی نے یہ خط لکھ دیا آئی ایم ایف نے صرف جو قرضے دینے ہیں وہ وفاق کو نہیں ملنے, ان کو بھی جاننے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ورلڈ بینک سے قرضہ لیتے ہیں, یہ اپنا مختلف اداروں سے قرضہ لیتے ہیں جو صوبائی ہے, تو وہاں پہ کوئی اگر خط لکھ دے چیخیں نہیں نکلیں گی. اور یہ جو آج کر رہے ہیں, آج کا یہ جملہ ریکارڈ رکھیے گا, مستقبل میں کہیں ایسا ہوا تو ان کے بہانے سننے والے ہوں گے کہ اس کو چھوڑ دیں, وہ تھا تو اس لیے ہم نے لکھا تھا. نمبر 2, ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف اس خط کو اہمیت نہیں دے گا اور نہیں دے رہا. کیوں بھلا؟ یہ جو کہا نا کہ وہ زمان پارک میں آ کے ملے تھے, وہ جب بھی آتے ہیں وہ ملتے ہیں, وہ میاں صاحب سے ملتے رہے, ساری پارٹی سے سب سے ملتے ہیں, وہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن اہمیت وہ کیوں نہیں دے گا؟ اب یہ ٹیکنیکل بات سمجھیے گا. پاکستان نے بہت سارے جو جگہوں پہ ان کو مالیاتی اداروں کو قرض واپس کرنا ہوتا ہے, اس کی مختلف مدات ہے نا جہاں اس نے قرض واپس کرنا ہے. یہ ادارے چاہیں گے کہ پاکستان نعوذ باللہ ڈیفالٹ کر جائے. اچھا سنیں نا, اگر ڈیفالٹ کر جائے گا تو ان کا تو قرض بھی ڈوب گیا. لہٰذا وہ تو یہ چاہیں گے کہ ان کو قرض دیں تاکہ یہ چلتے رہے اور ہمارا قرض اترتا رہے, ورنہ تو ایک طرف سے گیا تو پاکستان نے تو ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں قرض. لہٰذا یہ بالکل اس طرح ہے جیسے ہم کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے جی آپ نے مجھے 1 لاکھ روپے دیا تھا تو میں تو برباد ہو گیا ہوں, میری دکان نہیں چل رہی تھی, اگر آپ مجھے 50,000 مزید دے دیں تو میں اس کو چلا سکتا ہوں, میں آپ کو پیسے 2 مہینے بعد دیا. تو ہم کہیں گے کہ یار لاکھ ڈوبنے سے بہتر ہے اس کو 50 اور دو تاکہ اس کی دکان چلے اور ہمارا قرض واپس آئے. لہٰذا یہ کہنا کہ آئی ایم ایف ان پہ, لیکن ساتھ والی شاپ والا آپ سے کہے کہ نہ ان کو قرض نہ دینا, پہلے ان کا سن لیں. ہاں اس کی وجہ نہیں, جو دے رہا ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں, ایسے خطوط یا اس طرح کی چیزوں پہ نا آئی ایم ایف ایک فارمل سا ایک جسچر دیتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, گویا لگے گا ہو ایسے کو 10-15 دن لیٹ کر دینا, دیکھا جی ہمارے خط کی وجہ, باقی قرضہ نہیں رکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. آئی ایم ایف ڈیل کرتا ہے گورنمنٹس کے ساتھ, ناٹ ود اپوزیشنز, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے ساتھ اس نے ڈیل کرنی ہوتی ہے, لیکن چونکہ عالمی مالیاتی ادارہ ہے وہ سب سے, اور یہ ان کو خط لکھنے اور ان سے مطالبہ کرنا گڈ گورننس کا, بات سمجھ آتی ہے؟ آپ یہ مطالبہ کریں, آپ یہ اقوام متحدہ سے یا عالمی عدالت سے مطالبہ کر رہے ہو نا تو کچھ بات سمجھ میں بھی آتا ہے. آپ اس ادارے سے مطالبہ کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان چلنا ہے. تو اصل میں یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ پاکستان کو قرضہ ملے اور یہ نہ ہو کہ کہیں یار یہ گورنمنٹ کامیاب ہو جائے, ان کے پروجیکٹس کامیاب ہو جائیں.
یہ مر جائیں, کھپ جائیں, رول جائیں, نوخیز صاحب, اس کے بعد ہم کہیں گے جی ہم چلا سکتے ہیں. اس کے بعد مجھے بتائیں پہلا پروگرام ہے جو پی ایم ایل این لے گی. میں بات کر لوں ابو بکر صاحب, میں صرف ادب سے آپ کی بات کاٹی ہے. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کتنے پروگرام پاکستان نے لیے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت نے لیے, تحریک انصاف نے لیا, میاں صاحب کی حکومت نے بارہا لیا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جو پروگرام آئی ایم ایف کا آئے گا اس کے بعد ہماری معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا اسی سانس میں کہ ہم نہ جائیں, آپ سن تو لینا میری بات, یا تحریک انصاف کی مداخلت سے نہ ملے. آپ نے چھوٹی بات کہا تھا, پوری دنیا میں لوگ لیتے ہیں, آئی ایم ایف ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, وہ ہے اسی لیے لوگ لیتے ہیں قرضے, اس سے پوری دنیا کے ممالک چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان قرضوں کے بعد آپ نے کیا کیا. جو تحریک انصاف کی حکومت نے قرضے لیے پچھلی گورنمنٹ میں, وہ بتائیں ان کا کیا کیا. کوئی سمجھ آتی ہے آپ کو؟ آپ کو جو میاں صاحب نے لیے ہوئے ہیں وہ سارے قرضے آپ کو نظر آ رہے ہیں شکلوں میں. سے لے کر جو اب تک ہم نے آئی ایم ایف پروگرامز لیے ہیں وہ بھی میں بتا سکتا ہوں, ویسے میں نے ان کو بتائے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کہیں گے تو میں لسٹ بتا دوں گا. لیکن بات سنیں, اکانومی کا ماڈل ہی فارغ ہے, یہ ریفارمز سر ریفارمز فی الحال ریفارمز کی بات نہیں ہو رہی. فی الحال بات یہ ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو دیکھیں نا, ایشو ٹو ایشو بات کرتے ہیں نا. اس وقت ایشو آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا چاہیے تھا یا نہیں. آئی ایم ایف کو خط لکھنے سے, اگر اللہ نہ کرے اگر یہ ہوتا کہ آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہیں دیتا, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے معاملات میں ان کو شریک کر کے بیسیکلی پاکستان کا بیڑا گرک. ہمارے معاملات میں شریک ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, شریک بہت زیادہ دخل اندازی بھی کرتے ہیں بدقسمتی سے. آپ ان کو, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا کنڈکٹ درست کر لیں. اپنی لڑائیاں اپنے گھر میں لڑیے. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, اپنی لڑائیاں اپنے گھر میں لڑیے, تمام سیاسی باہر کے لوگوں کو نہ بلائیے کہ آئیں آپ مارے ہمیں. اس سے تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو وہ بہت ہی زیادہ مایوس ہو چکی ہے. خیر مودیز نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے کہ جی مخلوط حکومت کے لیے غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی, کیونکہ obvious بات ہے جب مخلوط حکومت بنتی ہے یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہاں ظاہر ہے وہ تو ہوتی ہے بالکل. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے قرض پروگرام کے لیے نئی حکومت کے جو تیز مذاکرات ہیں ان پر خدشات ہیں. اب یہ ابو بکر صاحب کس خدشات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ میرا خیال ہے وہ بھی یہی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ملک کے اندر اوورال جو سچویشن ہے وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے, اکنامک انڈیکیٹرز بھی ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے میرا خیال ہے لگ بھگ 28 سے 30 ارب ڈالر اس وقت واپس کرنے ہیں پاکستان میں, اور پھر پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں پچھلے 16 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ زیادہ پاکستان کی اس طرح سے ہیلپ نہیں کر رہے. نہیں, لیکن وہ پاکستان کی گورنمنٹ جو پاکستان کی جو گورنمنٹ جو ہے وہ دعوے ضرور کر رہی ہے, لیکن اوورال ہمارے ہاں چیلنج بڑا ہے, آپ کے سامنے ہے. اور میاں صاحب کی جو پالیسیز ہوتی ہیں, جو اب تک کا ہم نے ان کا ماڈل دیکھا ہے, وہ تو یہی ہے کہ رینٹ سیکنگ اکانومی ہوتی ہے, اور یہ زیادہ تر امپورٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ دنیا بھر کا مال لے آئے پاکستان میں بالکل ریل پیل ہو جائے اور ہر جگہ آپ کو بزنس چلتا ہوا نظر آ جائے, لیکن وہ امپورٹ بیس زیادہ ہوتا ہے. اور ایک طرف سے آپ قرضے لیتے جائیں, دوسری طرف سے انرجی کی پرائسز بڑھاتے جائیں, اور ٹیکسیشن جو ہے انڈائریکٹ وہ بڑھاتے جائیں. ٹیکس نیٹ پاکستان میں بڑھتا نہیں ہے. بڑی ریفارمز کوئی سیاسی جماعت لا نہیں سکتی کیونکہ مینڈیٹ اس طرح کا ہوتا ہے. تو ان کو بھی یہی لگتا ہے, فیچ کو بھی یہی لگتا ہے, موڈیز کو بھی یہی لگتا ہے, آئی ایم ایف کو بھی یہی لگتا ہے کہ پرنالہ وہی کا وہی ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کل 29 فروری ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کیا گیا ہے. عمر ایوب صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہم جائیں گے اور ہم حلف بھی اٹھائیں گے. ان کی بات سن کے واپس آ کے ڈسکس کرتے ہیں. ہم لوگ کل حلف برداری کریں گے اور جتنی پوزیشنز ہیں, چاہے وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے ہو, چاہے وہ اسپیکر کے لیے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے, ہمارے کینڈیڈیٹس تیار ہیں اور ہم لوگ بھرپور مقابلہ کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا لوہا منوایا جائے گا اور لوگ دیکھیں گے. ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے اپنے محبوب قائد جناب عمران خان صاحب کی بازیابی اور بشرا بی بی کی بازیابی, شاہ محمود قریشی صاحب کی, پرویز الہی صاحب کی, ان کی بازیابی, وہ ہماری پہلی پرائیورٹی ہے. ہمارا جو چرایا ہوا مینڈیٹ ہے فارم 47 کے تحت وہ ہمیں واپس ملے. پاکستان تحریک انصاف کی نقیب صاحب کل کا دن آبویسلی بڑا اہم ہے, اور یہ بازیابی کس کی کروا رہے ہیں؟ رہائی کہنا چاہ رہے تھے شاید. ہاں شاید رہائی کہنا چاہ رہے تھے. بڑا دن اہم ہے, ظاہر ہے حلف اٹھائے جائیں گے قومی اسمبلی میں بھی کل, اور یہ اچھی بات ہے. عمر ایوب صاحب نے یہ جو بات مقابلہ کرنے کی جو انہوں نے بات کی ہے, جو پنجاب اسمبلی میں جب مریم صاحبہ نے حلف اٹھانا تھا تب وہ واک آؤٹ کر گئے تھے, بلکہ چلے گئے تھے وہاں سے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کے اس بیان کو؟ بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو شور شرابہ تھا, یہ جو کل سے بیانات آ رہے تھے کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے,
صدر کی ایڈوائس کے بغیر، صدر کے بلانے سے کے بغیر یہ تو غیر آئینی ہے. تو کیا کل یہ جب شرکت کریں گے تو یہ ایک غیر آئینی اجلاس میں شرکت کریں گے؟ پوچھنا تو چاہیے نا کہ اتنا شور مچا کے پھر آپ جا بھی رہے ہیں وہاں پہ اس اجلاس میں. نہیں، اچھی بات ہے، میں تو اس کا کہہ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے. تو بندے کو ذرا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے یا کچھ پڑھ لینا چاہیے آئین کے حوالے سے. انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور حالات میرا خیال ہے کہ وہاں تھوڑا بہت شور شرابہ بھی ہوگا. ٹف ہوگا مقابلہ کے ساتھ وہاں پر. ٹف کہے گا، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ظاہر ہے. ٹف کس قسم کا؟ یہ کیوں چلیں یہ ہم نہیں، لیکن اس کی میں اس کے لیے ان کو داد دوں گا. عمر ایوب صاحب کو پتہ کیا ہے، میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ایگزیکٹلی ہم ہمیشہ سے یہی کہتے رہے. میدان آپ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں نا جی لوڈو، تو آپ کی ایک گوڑ رہ جائے، دوسرے کی اپنا 6 کی 6 4 کی 4 پڑی ہوئی ہیں تو وہ چھوڑ تو نہیں دیتا. مقابلہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلے کی فضا کا ایک مزہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے. اگر کوئی کسی کو چھوڑ دے کہ نہیں یار میں نے تو جیتنا ہی نہیں، دوسرے کا پھر آپ نے حوصلہ بڑھا دیا نا. بالکل. تو یہ تو اور مزیدار بات ہوتی ہے کہ ایک بندے کو کنفرم ہو کہ میرے پاس سیٹیں اتنی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کمپٹیشن میں آپ کے سامنے آن کھڑا ہو. تو یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے. میں اس کی حمایت کرتا ہوں. بالکل سے. ابو بکر صاحب، نمبر گیم ہم سب کے سامنے ہی ہے، اور پھر کیا دعویٰ کر رہے ہیں عمر ایوب صاحب؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اچھی بات ہے کہ پنجاب کے محاذ کی طرح جس طرح سے بائیکاٹ کر گئے وہ یہ بات نہیں کر رہے. قومی اسمبلی میں انہیں جانا چاہیے. ان کے اراکین کی تعداد بھی اب سنی اتحاد کونسل کی ظاہر ہے وہ بھی مائنورٹی تو نہیں ہے، ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اگر مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا یا آگے نہیں بھی انہیں ملتی تو اتنے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں کسی بھی لیجسلیشن کو اپوز کرنے کے لیے، اپنا اختلافی نوٹ رکھنے کے لیے، اور اوورال ایوان کو بیلنس انداز میں چلانے کے لیے. اپنی پاور بھی جب آپ شو کیس کرتے ہیں، عوامی ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں، تو بہرحال عوام کو یا آپ کے حامیوں کو بھی لگتا ہے کہ ہماری بھی بات ہو رہی ہے اور سسٹم آگے چل رہا ہے، ایوالو کر رہا ہے. یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کی سٹیٹمنٹ کہاں گئی؟ صدر صاحب کی سٹیٹمنٹ تو ظاہر ہے اپنی جگہ پر قائم ہے. تحریک انصاف ابھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹی مجھے لگتا ہے، اور ابھی بھی وہ اسے غیر آئینی سمجھتے ہیں. لیکن جانتے بوجھتے نہیں تو اس غیر آئینی اجلاس میں جو شریک ہوں گے دیکھیں بعض اوقات آپ کو ظاہر ہے دیکھتے اور جانتے بوجھتے ہوئے مکھی بھی نگلنا پڑتی ہے. تو کیفیت تو تحریک اگر تو یہ اجلاس غیر آئینی ہے اور سنیں نا، اگر تو یہ اجلاس غیر آئینی ہے تو اس پہ حاضر ہونے والوں پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. دیکھیں نا، یہ تو صدر مملکت سے یہ سوال کا جواب پوچھا جائے تو وہ بہتر بتائیں گے. یہ پوزیشن انہوں نے لی ہے چونکہ اب یہ جانتے بوجھتے ظاہر ہے تحریک انصاف کو اب اس میں جانا ہے. انہوں نے اکیلے لی ہے چونکہ سسٹم کا پارٹی مشاورت، خان صاحب کی مشاورت نہیں، وہ پابند نہیں ہے. صدر مملکت پابند نہیں ہے تحریک انصاف سے مشاورت فل سیاسی ہیں ہوں گے، لیکن آئینی طور پر پابند نہیں. تو سارے غیر آئینی کام کر رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تمام آئینی کاموں کا بھی کہا تھا. انہوں نے کہا تھا 90 دن میں الیکشن کریں، کوئی وقت نہیں تھی. انہوں نے پنجاب میں بھی کہا تھا، KP میں بھی کہا تھا. اس سے تھوڑا سا پیچھے انہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن کا بھی کہا تھا، اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہے. ابو بکر صاحب، بات یہ ہے آپ 90 دن کے الیکشن کی بات کرتے ہیں، آپ عدم اعتماد سے شروع ہونا تو میں اس ترتیب کو صحیح مانوں. اب چونکہ سسٹم نے طے کر لیا ہے کہ وہ غیر متعلق ہیں، اور پھر ظاہر ہے اب مارچ میں سینٹ کے الیکشن بھی ہونے ہیں اور صدر مملکت کا بھی رن آف الیکشن ہونا ہے، تو اب اس میں جانا تو پڑے گا تحریک انصاف کو یا سنی اتحاد کونسل کو. یہ مکھی نگلنی تو پڑے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایوان میں جائیں گے، اپنی اسٹرینتھ بھی شو کریں، اور کبھی کوئی ایسا موقع آ بھی سکتا ہے آگے جا کر جب کہیں خفیہ رائے شماری ہوگی آئندہ. ابھی تو ظاہر ہے شروع میں تو نہیں ہوتی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موقع پر ہوتی ہے، تو ان میں کبھی ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں تو چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں. اور شاید ابھی جا کر اتنی بڑی خرابی کے بعد شاید ان کی طرف کو مخصوص نشستیں بھی آ جائیں، جو کہ لگتا نہیں ہے. اگر آ جائیں تو یہ اچھی خاصی تعداد ہوگی اور ایوان بڑے زبردست انداز میں ہمیں کمپیٹ کرتے ہوئے اور آگے چلتے ہوئے نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سر دست تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا نوخیل صاحب، میرا آپ سے ایک جنیرک سا کوشچن ہے اس کے اوپر. ذرا صدر مملکت ایک بہت بڑا عہدہ ہے، ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے ہمارے ملک میں. جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں اور پھر انہی کی پارٹی کے، ظاہر ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے ایفیلیٹڈ ہے، پی ٹی آئی کے وہ ہیں، وہ رہنما ہیں، تو جب آ کے ان کے کوئی بھی آ کے رہنما یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں، تو ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پارٹی کا نظام و انصرام جن کے ہاتھوں میں آج کل آیا ہوا ہے نا، جو لوگ ہیں ان کو کیا سمجھ نہیں آ رہی. پارٹی کے اندر بھی یہی بے چینی ہے، فلاں اس کے خلاف ہے، فلاں اس کے خلاف ہے. اگر یہی بیان صدر صاحب دے دیتے تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ بالکل، آپ پارٹی کی عزت رہ جاتی. کتنی اچھی بات کی سمیرا آپ نے.
ویلڈ پوائنٹ ہے یہ کہ یہی صدر صاحب کہہ دیتے کہ یار 29 کو اجلاس بلا لیں، تو پی ٹی آئی کے اراکین جو ان کے سنی اتحاد کونسل کے اراکین جا رہے ہوتے، جو سارے جا رہے ہوتے، وہ ایسا لگتا جیسے صدر کے احکام کے پابند ہیں، سب کی عزت رہ جاتی. لیکن پہلے کہنا کہ نہیں جانا، اور انہوں نے اجلاس بلا لیا، انہوں نے کہا جی 21ویں دن اجلاس ہونا ہے، 29 کو اجلاس ہوگا، اور اب انہوں نے کہا اچھا ہو رہا ہے چلو پھر ہم بھی چلے جاتے ہیں. خیز بھائی سب کی عزت تو تب رہتی اگر مینڈیٹ کا احترام ہوتا. سر یہ والا ایشو تو ڈسکس کر لینا. ووٹ کی عزت بھی رہتی، عوام کی بھی رہتی، صدر مملکت کی بھی رہتی، یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی میں رہتی. اس ایشو پہ آتا ہوں، آپ چھلانگ لگا کے اس ایشو پہ آ جاتے ہیں. اس سے جڑا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنی اچھی بات کی سمیرا نے، کتنا نیا انہوں نے نقطہ نکالا ہے کہ یہی صدر کہہ دیتے کہ یار 29 کو اجلاس کر لیں، اور آپ کے جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین چلے جاتے 29 کو آپ اجلاس کر لیں اور ہم بھی شامل ہوں گے اس میں، بھی حلف اٹھائیں گے اس میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. سنی اتحاد کونسل کی جو کہ بات ہو رہی ہے تو اس پر ہم ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ کیا خط لکھا گیا، رسپانس اس کے اوپر کیا آیا، اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں پریشان ہے. بریک بعد ایک بار پھر سے حاضر ہیں. ناظرین، الیکشن کمیشن 23 فروری کو سنی اتحاد کونسل کو ایک خط لکھتا ہے خواتین کو جنرل سیٹس پر جو 5% کوٹا ہے اسے وہ دینے سے متعلق، جس پر 26 فروری کو یہ جواب آتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے نشان پر کسی بھی کینڈیڈیٹ نے الیکشن نہیں لڑا. تو خیر ایسی جو فہرست ہے وہ کوئی وجود نہیں رکھتی ہے. ایک طرف مخصوص نشستوں کی لڑائی، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پارلیمانی پارٹی ہی نہیں ہے، اتنی زبردست بحث چھڑی ہوئی ہے، اوپر سے اس خط کا منظر عام پر آ جانا. یہ معمہ کیا ہے، یہ ایشو کیا ہے، ایک پیکج ملاحظہ کیجئے، پھر واپس آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر صاحبزادہ عامر رضا کے خط مرکزی اہمیت اختیار کر گیا. سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے سنی اتحاد کونسل کا خط بیرسٹر علی ظفر کے حوالے کیا. چیف الیکشن کمشنر نے دعویٰ کیا کہ سنی اتحاد کونسل اس خط میں جنرل نشستیں نہ لینے کا لکھ کر دے چکی ہے. خط کے مندرجات کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ عامر رضا نے 26 فروری کو الیکشن کمیشن کو خط لکھا. خط میں لکھا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اس لیے اس پر 5% خواتین کو ٹکٹ دینے کی شرط عائد نہیں ہوتی. صاحبزادہ عامر رضا کے خط کے مطابق الیکشن کمیشن نے انہیں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 206 کے تحت خواتین امیدواروں کی فہرست جمع کرانے کی ہدایت کی. چیف الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اس خط کا مطلب مخصوص نشستوں سے دستبرداری. ابو بکر صاحب، صاحبزادہ صاحب سے میرا خیال ہے کل یا پرسوں ہی ہماری ابھی بات ہوئی ہے، تو وہ تو بڑی سخت جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے. جی بالکل، کل ہماری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے ان ساری باتوں کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپلیکیشن بھی لکھی ہیں، ہم تو یہ بھی کر رہے ہیں، ہم تو وہ بھی، سارے قانونی آئینی تقاضے انہوں نے پورے کر کے اپنی بات کو کمپیکٹ طریقے سے مکمل کر دیا. لیکن اب یہ نیا خط آ گیا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ وہی بے وقوفیاں جس کا ہم پہلے پارٹ میں ڈسکس کر رہے تھے. نہیں اصل میں نا یہ مسکنسیپشن ہوا ہے آج بہت زیادہ. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اور اس کو سپن دینے کی کوشش کی گئی ہے. اور الیکشن کمیشن بالکل یہ کیٹاگوریکلی غلط ہے اور یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. چونکہ یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ کمپلائنس لیٹر تھا، یہ اس کا جواب تھا. الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا، اس میں جنرل نشستیں جو ہیں 5% ہر پارٹی نے خواتین کو دینی ہوتی ہیں جنرل سیٹیں. یہ اس کی کمپلائنس کا خط تھا اور انہوں نے واپس جوابی لیٹر لکھا کہ چونکہ ہم نے اپنی پارٹی کے نشان کے اوپر ہم لڑنے نہیں گئے الیکشن، تو ہم نے 5% خواتین کو بھی ہم نے سیٹیں جنرل الیکشن کے لیے الاٹ نہیں کی. اس میں مخصوص نشستوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. مخصوص نشستوں کا جو آرٹیکل ڈیل کرتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں وہ ہے 104/1. تو یہ اس کے تحت ہوتا ہے، اس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. آج اس بات کا سوشل میڈیا کے اوپر آنا، اس لیٹر کا نکلنا اور اس کو ملائن کرنا اور الیکشن کمیشن کا جو رول اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ایک بالکل میلا فائڈی ہے اور یہ بددیانتی ہے. اس کا اس مخصوص نشستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو سنی اتحاد کونسل اس وقت کلیم کر رہی ہے. وہ ملیں یا نہ ملیں یا اس پر آئینی پوزیشن کیا ہے وہ ایک اور بات ہے. میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں ابو بکر صاحب سے. ابو بکر صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے، یہ جو میں بات سمجھا ہوں میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے اس کو،
یہ جو مخصوص نشستیں، ویسے تو مجھے تو لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے یہ کوئی منحوس نشستیں بڑھتی جا رہی ہیں مخصوص کی بجائے. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے نشان کے بغیر الیکشن لڑا، یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ٹکٹ کے اوپر، اپنے نشان کے اوپر ہم الیکشن لڑنے گئے. وہ ٹھیک ہے، لیکن اب میں جب ہم گئے نہیں ہیں تو خواتین کو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ٹکٹ اپنے نشان پہ انتخاب نہیں لڑا. تو وہ تو کل بھی انہوں نے ان کے سربراہ نے آپ کے شو میں کہا تھا. سن لینا، سنی اتحاد کونسل وہ جماعت ہے جس نے اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑا، اور پی ٹی آئی بھی ایک وہ جماعت ہے جس نے اپنے انتخاب پہ اس کا تو نشان ہی نہیں ہے. سنو نا، نہیں لڑا نا، نشان پہ نہیں لڑا نا دونوں. اس سے کیا فرق پڑا؟ تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے الیکشن سمبل چلا گیا. کن کے پاس سمبل ہے تمہارا؟ سمبل نہیں ہے نا، ہے. انہوں نے بھی وہ الیکشن ایکٹ کے تحت سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے اور اس کا انتخابی نشان 2024 میں گھوڑا موجود ہے. ٹھیک ہے، وہ الیکشن نہیں لڑے، یہ ایک اور بات ہے. اوکے، اب آپ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہیں اب آپ اس پہ قائم رہیں. آپ کا کہنا ہے کہ ان کا انتخابی نشان ہے لیکن وہ انتخاب لڑی نہیں جماعت. تو سیاسی جماعت کے طور پر وہ سٹینڈ کرتی ہے. اچھا چلے اب اس طرف آ جائیں. اور اس میں کوئی آزاد ارکان شامل بھی ہو سکتے ہیں. سر اپنا لائن کمپلیٹ کر لیجئے، مجھے کلوزنگ کرنی ہے، ٹائم بہت کم ہے. 51 آرٹیکل آئین کا اب چونکہ ٹائم نہیں رہا، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جماعت اس کو سیٹیں ملیں گی، اس میں شامل ہوا جا سکتا ہے جو جیت کے آئی ہو. ٹھیک ہو گیا، ون کا لفظ ہے WON. اس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جیسے ہمیں سیاسی جماعت لیکن جیت کے، جیسے ہمیں اگلے پروگرام میں ٹائم ملے گا ہم اس کے اوپر ضرور ڈسکس کریں گے جیسے الیکشن کمیشن کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. نوخیز صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ابو بکر صاحب کا بھی بہت شکریہ. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.